کہتے ہیں ایبٹ آباد از دا سٹی آف اسکولز. ٹھیک ہے, پر شہور نام کا نہیں ہے یار. کون سی سٹی آف شٹ ہے ایسا کون سی آپ سٹیز آف پالا پالا کٹپینس. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب تک اپنے آپ کو خود ہم نہیں تبدیل کریں گے, باہر سے آنے والا کوئی بھی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. تو اسی طرح شعور سے آپ کو ایک نئی مثال دے سکتے ہیں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے بولے. ہر چیز ادارے بھی کور نہیں کر سکتے, عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. We didn't want to be people of words but more about action. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عمر جلال, فاؤنڈر آف ایورڈول اسٹوڈیو, اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ کاسٹ جنکشن کے. اچھا, آج ہے ہمارے ساتھ ٹیم شہور دی انیشیٹو, اور آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. سب سے پہلے ہیں ہمارے ساتھ اسامہ بن احمد. اسامہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. عمر بھائی ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ اسامہ میر. اسامہ میر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں؟ بہترین. اور لاسٹ میں ہمارے پاس میم ہے, میم عائشہ. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا, چھوٹا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں ان سب کا, پھر ہم موو آن کرتے ہیں کہ واٹ از شہور. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اسامہ آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. شور سر. تو میں کسٹمر سکسیس اینڈ مینجمنٹ کا بیسیکلی بندہ ہوں, اور آئی ایم کرنٹلی ورکنگ ان اسلام آباد. مائٹ موو ٹو لاہور. ٹھیک ہے, تو دیٹس اٹ. آئی ہیو بین لیونگ ان ایبٹ آباد سنس 1992. بورن اینڈ ریزڈ ان ایبٹ آباد. تو باقی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں ہم نے اسٹارٹ کیا اور کیا بیسٹ. اسامہ میر کی طرف جاتے ہیں. مائک از آل یورز. جی, میرا نام اسامہ میر ہے, اور ایکچولی میں نے ایسوسیٹ ڈپلومہ کیا ہے سول میں. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد اتنا کوئی ایسا شوق تو نہیں تھا جاب وغیرہ کرنے کا, تو ایک فری لانس کورس کیا تھا, ساتھ ای کامرس ہم نے اسٹارٹ کی تھی ابھی دبئی میں. زبردست. تو وہ ایسا رن نہیں ہو سکا. اس کے بعد دوبارہ موو فارورڈ ٹو پاکستان. تو زبردست, ماشاء اللہ, کافی ایکسپیرینسز رکھتے ہیں آپ. جی. سو موونگ آن ٹو دا عائشہ پلیز. جی, میرا نام عائشہ صدیقہ ہے, اور میں لاسٹ 13 ایئرز میں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک تھی, اور ابھی میری گورنمنٹ جاب ہو گئی 1 ایئر TMA میں ایڈمنسٹریشن برانچ میں کام. کیا بات ہے, سرکاری بندہ بھی ہے آج ہمارے ساتھ. اچھا, اسامہ بن احمد سے ہی شروع کرتے ہیں ہم. اچھا اسامہ, مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ واٹ از شہور. شور سر, بیسیکلی اٹس سیلف ایکسپلینیٹری ویسے تو شور, لیکن اف آئی ٹاک اباؤٹ وائی وی اسٹارٹیڈ دس, اور یہ ٹیم اور اس کی ریزن, تو وہ آپ نے جان ایلیا کی کچھ لائن سنی ہوں گی شاید, کہ بے حسی شرط ہے جینے کی اور ہمیں احساس کی بیماری ہے. تو ایکچولی یہ وہی سین ہے سارا. تو یہ سب جو شعور کی ٹیم ہے, ان کو ٹھیک ٹھاک احساس کی بیماری ہے, اور جن میں ہے یہ وہ ہمارے ساتھ آتے جا رہے ہیں, ٹیم بنتے جا رہے ہیں, انکلوڈنگ یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ انوائٹنگ اس. یو آر ویلکم. تو یہ بیسیکلی خالد ایک بوائے ہے ایبٹ آباد کا. ٹھیک ہے. تو ہی اسٹارٹیڈ دس. بیسیکلی وہ 2-3 دوست تھے, اور وہ ایک منی باکس اینڈ اس میں پیسے اور اپنے ویکلی ایکٹیویٹیز, اور ان کے لیے انہوں نے ایک چیز اسٹارٹ کی تھی. کرتے کرتے دا میجر گائے ان دس واز ہز بردر شہادت, اینڈ ان آفیشیل ایبٹ آباد کا جو ایک ان آفیشیل آئی ایم فرام ایبٹ آباد جو پیج ہے, از پلینگ اے ویری وائٹل رول ان ایبٹ آباد. ایگزیکٹلی. سب ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. یا سو دیز 3 guys started this, اور بس وی جوائنڈ. اینڈ آپریشنس جو ہیں وہ 2024 سے ہم نے پراپرلی اس کے اسٹارٹ کیے ہیں. آن اینڈ آف آپریشنس چلتے رہتے, لیکن پراپر آپریشنس, ایکٹیویٹیز, پروجیکٹس, آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ چارٹ, اور وہ ساری چیزیں, ہو رپورٹس ٹو ہوم, کیسے کام ہوگا, وہ سارا کچھ 24 میں ہم نے اسٹارٹ کر لیا. ماشاء اللہ. آپ کی بات سے میں اس کو مزید سپورٹیو بنانے کے لیے یہ کہوں گا کہ میں بالکل ایگری کروں گا کہ انٹیلیجنس ایک جو ہے نا, اگر عقل آ جائے آپ میں, شعور آ جائے, تو وہ ایک سم ٹائم کلیمٹی, مصیبت بھی بن جاتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ کہ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی اور آپ نے باقیوں تک نہیں پہنچائی, تو وہ کسی حد تک ڈس آنیسٹی میں بھی آ جاتی ہے. پہنچائی اور اگلوں نے نہیں اس کو اڈیپٹ کیا, تو بھی آپ لوگوں کو پھر بہت ایسا ہی ہو. وہ مطلب کیوں نہیں کرے, ہم کر رہے ہیں, دوسرے لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ چیز. ایگزیکٹلی, میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گا. اور
اس کے جو نام ہے اس کے بیہائنڈ شعور یہی ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے یہی ہے کہ شعور ہم جو مطلب دس از ناٹ اے پولیٹیکل ڈسکشن بٹ اسٹل آئی ایم اے سپورٹر آف عمران خان, مطلب وہ بھی شعور ہی دیتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا بھی بہت دل گردا ہے کہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتا رہا ہے. اس کا فائنلی آ کے اثر ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار ٹول ٹیکس آپ نے پوچھنا ہے اپنا جا کے کہ پرچی پہ میری گاڑی کا نمبر لکھا ہے نہیں لکھا. اپنے حق کے لیے آپ ویڈیوز بنانے کا رواج, بولنا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ریزسٹنس اور فرکشن جو عوام کر رہی ہے آج کل سوسائٹی اس کے آرگنائزیشنس کے اگینسٹ, تو وہ جو پازیٹیو چینج ہے وہ سیم از اباؤٹ بس شعور. ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور اجاگر کریں کہ ہم لوگ جب تک اپنے آپ کو خود ہم نہیں تبدیل کریں گے, باہر سے آنے والا کوئی بھی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. ہماری حالت نہیں بدلے گی جب ہم خود نہیں بدلیں گے. اچھا, خاص کر کے اسامہ یہاں پر ایبٹ آباد میں جی شعور کی تو کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے. ہاں, ریسنٹلی ابھی ایک واقعہ ہوا ہے. کل ہم مطلب دوست کے ساتھ ہی میں گیا تھا ایک چکن شاپ کے اوپر, تو وہاں پہ ہم نے چکن وغیرہ لیا, تو اس کے بعد اس نے مطلب کہ سارا اسکیل کے اوپر رکھ کے ہمیں بتایا کہ یار جی اس کا اتنا مطلب کہ وزن بن رہا ہے, اتنا ویٹ بن رہا ہے. تو وہی ہم چکن اٹھا کے اب دوسری شاپ پہ گئے ہیں جس ٹائم, تو وہاں پہ اس چکن کا جو سا مطلب کہ 400 گرام لیس آ رہا تھا. فرق تھا, بہت فرق تھا. اچھا, تو اسی طرح شعور سے آپ کو ایک یہی مثال دے سکتے ہیں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے حق کے لیے بولے. جب تک وہ اپنے حق کے لیے نہیں بولے گا تو کوئی ایسے بچہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بچہ بھی روتا ہے تب کچھ دودھ ملتا ہے. تو میں بالکل ایگری کروں گا. کرٹیسائز تو ہم کرتے ہیں دوسروں کو بھی, اداروں کو بھی, ہر ایک کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ہم کیا دیکھیں آپ شہر کی ڈیفینیشن ہی دیکھ لیں. آپ کو کہتے ہیں ایبٹ آباد از دا سٹی آف اسکولز, ٹھیک ہے, پر شعور نام کا نہیں ہے یار. کون سی سٹی آف شٹ ہے, کون سی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پالا کھٹپینس, ٹھیک ہے, سٹی آف کیری ڈبے اینڈ سوزوکی والی, ٹھیک ہے, یہ اس کا شہر بن چکے ہیں اب. تو ابھی ہمارا جو ارادہ ہے کہ یار اب اف اٹ سٹی آف اسکولز تو ایجوکیشن کہیں تو روڈ پہ نظر آ جائے. ایون کہ ایٹ لیسٹ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی لونڈے نے اگر جا کے سگریٹ لینا ہے دکان سے 7, 8, 9 کلاس تک, تو وہ دیکھتا تھا کہ یار کوئی داڑھی والا بندہ تو نہیں کھڑا دکان پہ, تھوڑا لحاظ تھا, تمیز تھی. آج کل کا کوئی بھی نہیں ہے. میں ایگری کروں بالکل. ایکچولی شعور تو دیکھیں بیسک چیز ہے نا جی, یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس چیز کے اوپر لائیں, تو تبھی جا کے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ بس اب ایک بزنس بن کے رہ چکا ہے. انشاءاللہ اس طرح کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ حصہ کھول کے رکھا ہوا ہے, اور ہم موو کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا اٹس اے بگ انیشیٹو, اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بٹ دیر آئے درست ہے, بہت اچھا ہے. اینڈ مجھے یہ بتائیں کچھ وہاں سے سپورٹ, کچھ وہاں سے بیک لیش. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ اداروں کا فلا ہے, تب ہم لوگ ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کی طرف آئیں, عام عوام کو آنا پڑے, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر چیز ادارے بھی کور نہیں کر سکتے, عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. تو ادارے بھی اپنی حد تک کرتے ہیں, لیکن نااہلی ہمارے ہر ادارے میں ہے, صرف میرے ادارے میں نہیں, میں کہوں گی کہ ہے ہر ادارے میں ہے. لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی ہیں, لیکن ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان میں ماشاءاللہ ہمارے ادارے نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے آگے بھی یقین دلایا اس چیز کا. لیکن یہ کہ جب اداروں کے ساتھ عوام مل کے یہ چیز کرے گی تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ صفائی کرنے والے چند ہیں, گن پھیلانے والے ہزاروں لاکھوں ہیں. تو وہ بھی آخر انسان ہے, وہ کس حد تک آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو گھر ہے ہم اس کو صاف رکھتے ہیں. ہمارے بچے اگر ریپر وغیرہ پھینکتے ہیں یا کوئی کچرا پھینکتے ہیں تو ایک لگاتی ہے مائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, صبح سے میں تھک گئی ہوں کام کر کے. ہاں جی, تو وہ ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ یہ اٹھاؤ اور ڈسٹ بن میں ڈالو. تو اسی طرح سے ہمارا شہر ہمارا گھر ہے, ہمارا کنٹری ہمارا گھر ہے. تو ہم یہ چیز جب ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ نے باہر بھی یہی پریکٹس کرنی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم انڈیویجولی ہر بندہ یہ پریکٹس کرے گا تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایکچولی میں بالکل ایگری کروں گا. آف دا کیمرہ ہماری گپ شپ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم کہ پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن پہلا اسٹیپ ہے نا, پرابلم کی سلوشن ہے نا. تو ماشاء اللہ سے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کا سلوشن بھی نکالو گے. اسی کا سین ہے ایکچولی. ہم نے ڈفرینٹ اسٹارٹ کیا, ہم نے اس طرح کیا, ہم نے کنونشنل وے میں کام شروع کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بی پیپل آف ورڈس بٹ مور اباؤٹ ایکشن. تو وہ ایکشن ہم نے پہلے کیے ہیں. ہم نے یہ جو اس کی ایبٹ آباد کی میجر ڈمپنگ سائٹ تھی سلہٹ میں,
اس میں آلموسٹ کہتے ہیں 300 to 500 more than 600 ٹھیک ہے, more than 600 plants لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو وی وانٹ ٹو میک اٹ اے فارسٹ جو کہ وہ ایک تھک سا اس جگہ کو ویلی کو کور کر لے, ٹھیک ہے. اس طرح کے اور پروجیکٹس کیے ہیں. ابھی چنار روڈ کا ایک تھوڑی دیر بعد میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا, میجر پروجیکٹ ہوگا. نیکسٹ ویک ہے الیاسی میں نے دیکھا تھا آپ کا پوسٹ, میں انشاءاللہ پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ویک. فرسٹ میں کامسیٹس کی کولیبوریشن کے ساتھ ویری گڈ ڈائریکٹر کامسیٹس کا جو ابھی ہے, ٹھیک ہے, بہت کوآپریٹ کرنے والا انسان ہے. کامسیٹس میں ہوا ہمارا. ہم یہ سب کچھ کر کے آلریڈی پلیٹ میں رکھ کے بتانا چاہتے ہیں اداروں کو یہ لیں, ٹھیک ہے. اور ہم صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, ہم اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں سولوشنز, کیونکہ ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ساتھ آپریشنز کے بندے ہیں, ٹھیک ٹھاک اچھے ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ ان کو ڈیزائن کر کے سب کچھ دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سوری آپ کو میں کٹ آؤٹ کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ ایک کلیگ ہیں ہماری, مطلب جو فیمیل ورکرز بھی ہیں ہمارے گروپ کے اندر, وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ مطلب موٹیویٹڈ ہیں, اور انہوں نے تو ماشاء اللہ تقریباً تھاؤزنڈز میں جو ہے ٹریز پلانٹ کیے. میم فرزانہ ہیں, وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور لیکچرر ہیں وہ, تو انہوں نے تو ماشاء اللہ ان کی کافی زیادہ اچیومنٹس ہے اس چیز کے بارے میں. اور باقی بھی جو ہماری فیمیل جو ہیں ہمارے گروپ کے اندر کم ہے لیکن بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, مطلب عقل بات وہی ہے نا, عقل آ گئی تو شعور آ گیا. بالکل. حالانکہ یہ جو سب ایکٹیویٹیز پلان کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ ان میں زیادہ تر فیمیلز ہی ہوتی ہیں ہمارے پاس. یہ ایسا کیوں ہے اسامہ, ایسا کیوں ہے یار؟ مے بی ایستھیٹک سینس یا وہ ایمانداری والی چیز ان میں زیادہ ہوتی ہے, یا جذبہ زیادہ اسی لیے اگر آپ کی باس یا پھر کرنے کو کچھ اور نہیں ہوتا. نہیں, اتنا کام ہوتا ہے گھر میں. میں ایز اے ورکنگ ویمن کہتی ہوں کہ مجھے گھر کی رسپانسبلٹیز بھی سنبھالنی ہوتی ہیں, جاب کی بھی ہوتی ہیں, مجھے سویئر مائیگرین کا بھی ایشو ہے, بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ تو کروں, میں اپنے شہر کے لیے کچھ تو کروں, لیسٹ آئی کین ڈو میں وہ کروں. جوکس اسائڈ, یو نو, اس اسٹوڈیو میں بھی ہم نے کافی ریئلائز کیا ہے کہ جو فیمیل والی سائڈ ہے, سوری بوائز, وہ زیادہ کریٹو ہے, ٹھیک ہے, کریٹیونیس والی سائڈ زیادہ, مطلب میں تو ایگری کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا. اور اسامہ بتائیں نا کہ میں میرے ساتھ میری فیملی میں کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وغیرہ کریٹ کریں تو اس کے اندر زیادہ تر فیمیلز ہی اس کے اندر حصہ لیتی ہیں. فیمیلز کے آگے زیادہ میل وغیرہ تو نا, پھر اتنی باتیں ہمارے پاس ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, میں جب ایکٹیویٹیز میں آتی ہوں تو میرے ساتھ ماشاء اللہ میرے تقریباً 8 سے 10 فیملی ممبرز لازمی ہوتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں مسٹ پارٹیسپیشن ہوتی ہے, بچوں کی بھی ہوتی ہے, اور میری سسٹرز وغیرہ کی, بھابھی وغیرہ, مطلب وہ سب آتے ہیں, اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں مجھے, سب سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں میرے ساتھ تو مجھے زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلیں میری طرف سے صرف میں ہی نہیں ہوں, میرے گھر والے بھی پارٹیسپیٹ کریں. دراصل کمنگ ٹو دا پوائنٹ, تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ یار آپ کو سب ہم پلیٹ میں رکھ کے دے دیں, جو دماغ آپ کا اتنے سالوں سے آپ سے استعمال نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی نہ کریں, آپ ابھی بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ سے نہ ہو پائے گا. آپ ہمیں صرف آپ کے پاس جو پاور ہے, ریسورسز ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, ہم نے ایک بینر بھی اتارنا ہے, اپنے پیسوں سے ہم اتار رہے ہیں, اپنے پیسوں سے ٹھیک کر رہے ہیں, ان کی پرمیشن ہمیں لے دو, ٹھیک ہے, چپ کر کے آفیسز میں بیٹھ کے ہم جب آئیں تو ابھی یہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ یار آپ نے اگر کینٹ کی سی ای او سے پرمیشن لینی, اپوائنٹمنٹ لینی ہے, آپ نے میئر سے ملنا ہے, تو مل جاتی ہے ویسے, نہ پوچھیں. اسٹوڈیو جو لیٹ آئے ہیں اس کو بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ 3 گھنٹے ہمیں کسی نے انتظار کروایا, چلیں اللہ پاک عقل دے, اور 3 مہینے سے ہم میئر صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یہ پرمیشنز لینا, اپوائنٹمنٹس لینا, یہ آپ یہی ہمارے لیے ایٹ لیسٹ کر دیں, آپ سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر نہیں مانگتے بالکل ایسے نہ تو آپ کر دیں. ابھی آپ کو چھوٹی سی میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کینٹ اور یہ سی بی اے اور یہ ٹی ایم اے اور یہ واسا, یہ سب قصور ان کی ایک عوام بھی جائے گا. فار ایگزامپل انہوں نے کیا کیا تھا لاسٹ عید پہ, انہوں نے بیگز دیے تھے جو کہ ایک سیگریگیشن ٹیکنیک ہے یہ گاربیج کو سائڈ پہ کرنے کے لیے, کیا پلاسٹک اس میں پھینکو, ٹھیک ہے, فوڈ ویسٹ یہاں پہ ہونا چاہیے, میٹل اور گلاس اس میں ہونا چاہیے. آگے بتا کے گئے ہیں, ایک بار بیگز انہوں نے دیے ہیں, لوگوں نے فضول کی رشوت دے دے کے میرے سامنے, ٹھیک ہے, واسا والوں کو بیگ چوری کر لیے, کیونکہ وہ بڑے اچھے پیارے پیارے بیگ سے گاربیج, تو مطلب کروڑوں کے گھر میں رہنے والوں نے وہ بیگز بھی نہیں چھوڑے, ٹھیک ہے. تو یار آپ بھی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں, ٹھیک ہے. یہ اسامہ میر کی وہ جو پیج پہ لگی تھی وہ پیمپر والی بات, اس خاتون ویڈیو چھپائی ہے پر وہ وائرل ہو گئی تھی. کہہ رہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ یار تم خاتون کیوں ہو, اگر تم لونڈا ہوتی میں تم سے بات پھر کرتا کہ یار
مطلب وہ اس نے اپنی جنریشن کو آگے کیا سکھانا ہے. اس کا تھوڑا سا جو اس کے سامنے مجھے بول رہی ہے کہ یار سب تو کر رہے ہیں نا, یہ تو پاکستان ہے, مطلب پاکستان تیرے پیو دا نہیں تیرے پیو. لیکن یہ بھی بتائیے نا کہ اس کا وہ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے. پیمپر والی بات آپ نے کی, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے لیڈی گارڈن میں جو ہے ایک ایکٹیویٹی کی تھی, کلیننگ کی اور اویئرنیس کی, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ نہیں گند پھینکنا, وہ ڈسٹ بن لگی ہوئی ہیں تو یار دیکھو آنکھیں کھولو ذرا سی, وہ سامنے لگی ہوئی ہے, نظر آ جائے ان کو نا. تو وہ جن کو نہیں آ رہا تھا نظر, ہمارا ارادہ تھا کہ ان کو پہلے پیار سے بتا دیں, کمیونیکیشن تھا. وہاں پہ ایک خاتون نے جو ہے وہ پیمپر چینج کیا بچی کو اور وہیں پہ پھینک دیا, اور جب اس کو اس نے وہ پیمپر اٹھایا, اس کو شرم دلانے کے لیے ڈسٹ بن میں بھی پھینک دیا, اور پھر اس سے جا کے ہم نے کمیونیکیٹ کیا کہ یار آپ کہتی ہے میں نے تو پھینکا ہی نہیں یہاں پہ, منہ پہ منکر ہے, اور کہتی ہے سب کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو مطلب اب اس کو وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہوگا تو آپ اس کو کیا ہی شعور دیں گے, اس کی ماں بھی شعور نہیں ہے. مینس پبلک پلیسز نتھنگ اباؤٹ مطلب اگینسٹ وومن, بندے بھی ایسے ہی ہیں, وہ ایک ایگزامپل تھی جو اس کی آ گئی ہے. تو ایکچولی تو یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی ساری اسکولز یونیورسٹیز میں آہستہ آہستہ کیمپینز رن کریں, وہاں پہ ہمارا ایک نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہو شعور کا, ہم چھوٹی چھوٹی کیمپینز رن کریں, ایکٹیویٹیز رن کریں, ماڈل پروجیکٹ بنائیں. فار ایگزامپل ہرنو ہے, فیوچر کی بات کرتے ہیں بہت لانگ رن میں, تو وہاں جکوزیز بن سکتی ہیں, اس کو آپ ٹورسٹ اسپاٹ بنا سکتے ہیں, وہ 3rd کلاس جھولے اتار کے پھینکو, کوئی ڈھنگ کی چیز لگاؤ وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ سوزوکیاں جو چل رہی ہیں آپ ان کو بسز پہ شفٹ نہیں کرتے, شفٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا روزگار چلا جائے, یا روزگار کی اور ہزار آلٹرنیٹ دیں نا اس چیز کا. ایکچولی ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیسک نیڈس ہے کیا. اچھا ٹیم شعور, ایک دل کی میری جو آواز ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ جیسا شعور باقیوں میں لانا چاہیں اگر ہم, تو اس کے کون کون سے میڈیمز آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں کہ یار وہ یوز کرتے ہوئے ہم مطلب عام عوام کو جو ہے نا مطلب بیدار کر سکتے ہیں ٹو تھنک ایگزیکٹلی لائک یو. یا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ ایک کوئی بھی انفارمیشن یا آپ نے میسیج تو دینا ہے, اس کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ. ایک چیز میں آپ کو آج کہوں گا, آپ کل بھول جائیں گے, میں کل آپ کو پھر کہوں گا, آپ کل بھی کہیں گے, قطرے کی طرح پتھر کے اوپر روز. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کیمپینس کے تھرو اویئرنیس. سیکنڈلی جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ان کے لیے اپنی کچھ سیشن, سیمینارز, اس قسم کے ورک شاپس لانچ کریں آہستہ آہستہ, جو کہ تھوڑا سا ان میں اویئرنیس کریٹ کریں. 3rd, یہ سب کچھ امپاسبل ہے جب تک آپ ریگولیشن پہ کام نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ہم آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس 2-4 ہمارے میجر ہو جائیں, چنار روڈ والا, باقی کچھ پلانٹیشن کے اسٹ کے ساتھ اور آگے پیچھے. یہ ہونے کے بعد ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ یار آپ لوگ ریگولیشن پہ ہیوی فائنس پہ کام کریں. ٹھیک ہے, یہ وہی عوام ہے جو یہاں سے دبئی ایئرپورٹ آگے پیچھے کہیں لینڈ کرتی ہے, سارے رولز فالو کرتے ہیں, رولز فالو کرتے وہاں پہ جا کے سیویلائزڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اپنی کنٹری کے اندر ہمیں ڈیزگنیٹڈ جو ہے وہ اس کے ٹریش کے اسپاٹس ہوں اس کو اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا اس طرح ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں, ان کو پتہ ہے کب کدھر کیا پھینکنا ہے. گھروں کے CCTV لگے ہوئے ہیں یار, آپ لوگ اپنے نہ یوز کرو, کہیں سے لے کے گاڑیاں اور لوگ ریپرز باہر پھینکتے ہیں, جوس کے ڈبے باہر پھینکتے ہیں, بہت زیادہ عجیب لگتا ہے. کہ تو لازمی نہیں آپ سب کو یہ پکڑنا بے شک شروع کر دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ٹیم بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ٹیم بنا دیں. آپ دیکھیں کہ ایبٹ آباد میں ٹھیک ٹھاک ایکسٹرا مطلب ٹیلنٹڈ قسم کی نوجوان موجود ہیں, موجود ایجوکیٹڈ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, آپریشنل ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. پلیٹ فارم میں جتنے لوگ ہم اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف سے ہیں, اور سب UK میں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے ڈاکٹر شاہد, جو ہمیں وہاں سے پرپوزل چیزیں لکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو ساری آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک بندے ہیں یار, آپ ان کی ٹیم بنائیں, ٹیم بنا کے ان سے آپ لوگ اسکیچز بنوائیں, آپ لوگ ان سے ڈیزائنس بنوائیں, روڈ میپس سارے ریڈی ہو جائیں, رینوویشن کے, ٹرانسفارمیشن کے, آپ ان سے پلانس بنوائیں. ٹھیک ہے, آپ ان پہ کام کریں. لیکن آپ اگر ساتھ ہی نہیں دیں گے, بالکل انٹیگریشن کریں NGO یونیورسٹیز کے ساتھ, انٹیگریشن کریں باقی آرگنائزیشن NGOs کے ساتھ. ان کے پاس جاؤ تو ان کا سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. یار آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے, آپ NGOs کے ساتھ کولیب کریں. ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں آؤٹ آف پاکٹ کیے ہیں, اس میں کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں لگے. ٹھیک ہے, اس میں صرف دل کا زور چاہیے آپ کو اور احساس چاہیے. تو یار آپ اس طرح کریں کہ ہمارے ساتھ اور کسی NGOs کے ساتھ کولیب کریں, ان کے ساتھ انٹیگریشن کی کوئی پالیسیز بنائیں, ان پہ آپ کام کریں. پیسہ وہ جنریٹ کر دیں گے, آپ ان کو صرف اتنا تو کر دیں کہ آپ ان کو پرمیشنز, پروٹوٹائپ بنوا دیں, پرمیشنز لے کے دے دیں. اپنے فنڈز کو اگر فیئرلی یوز کریں تو فنڈز بھی مچ اگر فیئرلی یوز کیا جائے تو
عائشہ ود ان دا لمیٹڈ ریسورسز اگر آپ کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں تو بگیسٹ موٹیویشن ہے کہ وہ مان جاتے ہیں کہ یار دے آر ناٹ جسٹ ٹاکرز. کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز, ابھی ہم نے کوئی بہت گرینڈ قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کی ہے, اور ہمیں جرمن ایمبیسی نے کانٹیکٹ کیا ہے ان آفیشیل کے تھرو کہ وہ ہماری مطلب ہمارا یہ جو بھی مقصد ہے جاننا چاہ رہے ہیں, اور وہ تھوڑا ہم سے بات چیت کر کے تھوڑا کافی انسپائر ہوئے ہم سے کہ ابھی انشاءاللہ جولائی میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں بتاتا, لیکن جولائی میں ہماری جرمن ایمبیسیڈر کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ ہے, ٹھیک ہے, فردر آپریشنز کے لیے. لیکن وہ بھی ہم نہیں تب تک کر سکیں گے جب تک ہمیں لوکل اتھارٹیز کی جو ہے وہ ہیلپ. ایسا ہی ہے یہ ایکچولی بعض اوقات تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا, ہم نے آف دا کیمرہ بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے اس سے ہمیں مقصد نہیں ہے, کوئی اچھی چیز مجھ سے ہو جائے, یہ ہمارا بغیر پرپز ڈریون ایک لائف جی رہے ہوتے ہیں. ہم نے عمر برو کیا ہی ہے ایکچولی, ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم تنقید کرنا, مسئلے, اگر میں یہاں پہ لسٹ لکھنی شروع کروں تو سب کے نام ادھر کھل کے بھی آ جائیں گے, سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, بٹ بعد میں مجھے ایک نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کچھ ہو رہا ہوتا تو نظر آ جاتا, ٹھیک ہے, ہر ادارے کے ہر بندے کا سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, سارے گندے نہیں ہوں گے, لیکن موسٹلی تو اوور آل بگ پکچر یہی ہے کہ وہ کام خراب ہی ہو رہا ہے, وہ سامنے آپ کے ایسا ہی ہے. جو لیڈنگ رول ہے اگر وہ گندا ہے تو دیکھا دیکھی تو سارے گندے ہونے ہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہمیں کہیں کہ یار تم لوگ بھی باقیوں کی طرح بس تنقید ہی کر رہے ہو, تو ہم نے کہا یار سولوشن بھی ہم لا کے دیتے ہیں, یہ امپلیمنٹ کرو, ٹھیک ہے, تو اس ہاں وہ امپلیمنٹ کرو, فائنز امپوز کرو, ٹھیک ہے. کوئی بھی چلتے چلتے گاڑی سے بوٹل باہر پھینک رہا ہے, کوئی بھی درخت کٹ رہا ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہے یار مجھے درخت کٹ کے جو جاتا ہوا ٹرک پہ سوزوکی پہ نظر آ رہا ہے تو تم لوگوں کو بھی آ رہا ہے, تم لوگوں کو بھی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کسی کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پکڑو خبیث کو. ایسے ہی ہے, دن دہاڑے کوئی کر لے تو دیٹس ناٹ پاسبل. ایگزیکٹلی. اچھا یار اسامہ مجھے یہ بتائیں, ابھی تک اگر دل اور جان سے جگر سے آپ لوگ لگے ہیں, اس کے پیچھے اس انیشیٹو کے کیا موٹیویشن ہے؟ مطلب کوئی تو ڈرائیو ہوگی نا کہ یار ابھی تک بیک لیش تو ہم بات کریں گے ایز آئی سیڈ کیا کیا آ رہے ہیں, بٹ کنسسٹنسی ہم سے کم ہی ہوتی ہے اگر بیک اینڈ پہ کوئی بڑا بگر پرپز نہ ہو. بالکل. سو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس پہ تو میں آپ کی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ تو انسان کے اپنے تک ہے, جس طرح میرے دل و دماغ کے اندر ایک ایسا کیڑا ہے جو بیٹھنے نہیں تھا, وہ کہتا ہے یار جی کچھ کرنا ہے اس معاشرے کے لیے. پہلی موٹیویشن تو میں اپنے آپ سے ہی لے لیتا ہوں, کیونکہ مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک میں ایسا کام نہ کروں. ان پروڈکٹیو ڈے اگر گزر جائے تو رات کو نیند نہیں آتی. دیٹس ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ایبٹ آباد میں موسٹلی لوگوں میں یہ کیڑا آ جائے جو ساموں کے اندر. دیٹس ویری گڈ. انشاءاللہ دیٹ ول بی ویری ہیلپفل فار اس. بہترین. اور اسامہ آپ کی کیا ڈرائیو تھی؟ یار میری ڈرائیو ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ سے آج تک اور آگے جو زندگی ہے اپنی فطرت کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو میری فطرت کچھ یوں تھی کہ ٹھیک ہے آپ ہر نیگیٹیو کاموں میں آگے پیچھے موو کر ہی جاتے ہیں, سوسائٹی میں آپ اتنے بھی رسپانسبل ہو کہ آپ نہیں چلتے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ احساس ہوتا تھا کہ یار ابھی ایک ریٹ ریس ہے, سب پیدا ہو رہے ہیں, پھر اس کے بعد پڑھ رہے ہیں, پھر جاب کر رہے ہیں, پھر پیسہ کما رہے ہیں, مر رہے ہیں, کوئی باہر جا رہا ہے جو یہاں نہیں کما رہا, وہاں سے بنا رہا ہے, ایک ہی ایک کنونشنل وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پروگرامڈ ہوئے یار جب تم مر رہے ہو, آخری ٹائم ہے تمہارا, تو تمہیں کیا وہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے کچھ کیا تھا, کوئی سوسائٹی میں کچھ سوشلی, کسی کلچرلی, کسی لحاظ سے کوئی ایک ویلیو ایڈنگ, کوئی اپنے 2 سینٹس دیے ہیں ڈفرینس میک کیا ہو, ٹھیک ہے, اینی تھنگ, مطلب اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آپ نے چاہے کسی ٹائم پہ راشن ہی کسی کو دے دیا ہے, کوئی کافی لوگ کرتے ہیں اس طرح, کچھ بھی کیا ایٹ لیسٹ, تو یہ وہ چیز تھی کہ یار وہ صدقہ جاریہ والا پارٹ بھی آ جاتا ہے, آپ درخت لگانا یہ وہ. سیکنڈلی کہ یہ جتنی سوسائٹی خراب ہوگی, اگلی جنریشن خدا کی قسم گالیاں دے گی آپ کو, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, ٹھیک ہے. ہیلووین نائٹس اور پروم نائٹس تو یہاں اسکولز میں ہو رہی ہیں, میں خود ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں ایک ٹائم پہ, مجھے پتہ تھا ان کے. باقی اس طرف بھی آئیں گے کہ یار ہم نے سکسیس کو, ماڈرنزم کو, ولگرزم والی سائڈ کیوں کر دیا ہے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. پاکستان اینڈ ایبٹ آباد ان اٹ سیلف اگر ابھی ہم نے یہاں سے چلو اسٹارٹ کیا اسکریچ سے, تو یہ آئیڈینٹی کرائسس کا سخت قسم کا شکار ہے. ایسا ہی, ٹھیک ہے. آپ کی جو اٹائر اور اپیئرنس اور وہ چیزیں ہیں وہ آپ کی ویسٹرن سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو آپ کی جو شادیاں اور وہ رسم و رواج ہیں وہ آپ کے مکس ہیں, تو آپ ایک بالکل نہ کھچڑی بنے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی نہ سوچ ہے, نہ آپ کا اپنا کلچر ہے, نہ آپ کی کوئی اپنی آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے.
کر رہے ہیں تو نہ پریکٹس کرے تو کسی ایک لائن کو پکڑ لو ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اپنی اپنی لائن پکڑ کے چل رہا ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ مجھے یہ اچھی اپرچونیٹی نظر آ گئی. زیرو سے میرے لیے اسٹارٹ کرنا خود سے اکیلے سے بہت مشکل تھا, ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جاب یہ وہ. تو یہ مجھے پلیٹ فارم مل گیا. تو اس میں پروگرام جن کے ساتھ ڈیزائن کرتا ہوں, ان کی ہیلپ کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ کرتے ہیں. ہم بڑی ایک مطلب ایک فیملی والی ٹیم اب بن چکے ہیں جو کہ ایک بے لوس ہو کے کام کر رہے ہیں. سو دیٹ احساس از دا میجر تھنگ دیٹ ڈرائیوز می کہ زندگی میں چلو کچھ کرنا ہے. پھر ہم نے اپنی ٹیم کا نام بھی شعور اسی لیے رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں شعور آ جائے, کہ جب ہم میں شعور آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا, ماشاء اللہ سے بڑی اچھی سمت میں باتیں جا رہی ہیں. اور میں تھوڑا سا بیک آؤں گا, میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی گپ شپ ماریں گے کہ یار کیا یہ ڈیسیجن میکنگ ایک بندے کے پاس ہوتی ہے یا پھر سب مل بیٹھ کر یہ ایک ڈیسیجن کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں میم سے, پلیز میم. ہمارے بھی تو آپ کو پتہ بالکل انیشیل ہے, لیکن جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں ہم لوگوں نے ان کی ایبیلٹی کے حساب سے ہم نے جیسے جج کیا ہے, ایک پروفارما وغیرہ اسامہ نے بنایا تھا, اور ہم نے وہاں پہ سب کی کوالیفیکیشن اور ہابیز وغیرہ سب کچھ ہم نے ڈیٹا کمپائل کیا تھا. اس کے ریگارڈنگ ہم لوگوں نے مطلب ڈفرینٹ جو ڈیوٹیز ہیں ہم نے ان کو پروگرام کوآرڈینیٹرز کے حساب سے ڈیوٹیز اسائن سب کو کر دی ہیں. اور یہ کہ ہم لوگ یہ شفل کرتے رہتے ہیں تاکہ سب کو ہر چیز کا ایکسپیرینس ہو, کہ ٹیم چلتی رہے, گروپ چلتا رہے, کسی کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ ہے یہ اون کر رہا ہے, اگر یہ ہے تو یہ چیز چلے گی, یہ نہیں ہے تو یہ چیز. دیٹس ویری گڈ. بیسیکلی وی کیپٹ اٹ فلیکسیبل نا, تاکہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک مونوپلی یا وہ ایک ڈکٹیٹرشپ والی کہ ایک ہی بندہ ڈیسیجن میکر ہے, وہ والی چیز نہ آئے. تو وٹ وی ڈیڈ از کہ ہم نے کور ٹیم بنا دیا. اس کور ٹیم میں ہم جو ہوتے ہیں جیوری ٹائپ, بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بورڈ بنا دیا. دیٹ میجر بورڈ ٹیکس آل دا ڈیسیجنس, آپس کی میٹنگس کر کے, چاہے ورچوئل ہوں یا فزیکل. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا پروجیکٹ. فار ایگزامپل ابھی جو کرنٹ پروجیکٹ ہے اس کو یہ اسامہ میر یہ لیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو میڈیا کیمپینس ہوں گی, جو اس کی سوشل کیمپینز ہیں, انگیجمنٹ کرنی ہے میڈیا کی, ملنا ہے کسی سے تو اس کی اپوائنٹمنٹس لینی ہے, تو وہ یہ عائشہ کر لیتی ہے. اس کے علاوہ فنڈز ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہ شہادت, خالد, یہ ساتھ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ہم نے رولز ڈیوائڈ کر دیے ہیں پر اکارڈنگ ٹو دا پروجیکٹ. رفلی کتنے بندے ہیں آپ؟ رفلی وی آر مور دین 100 سے تو اب زیادہ ہی ہیں. اچھا ہاں 100 سے تو زیادہ ہیں, جس میں کور ٹیم تو بیسیکلی 8 to 10 پیپل. ٹھیک ہے, وی آر 8 to 10 پیپل, کیونکہ سب کو ڈیسیجن میکنگ کی اگر وہ بتا دے کہ مشورہ تو کیوس مچ جاتی ہے, بگدڑ ہو جاتی ہے. ایکچولی ہم وہاں پہ کور کے اندر ڈسکس کر کے نا جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہمارا مین گروپ ہے جہاں پہ والنٹیئرز ہیں, تو وہاں پہ ہم اس کے بعد مشاورت کر کے ان کی بھی تو پھر فردر آگے پروسیڈ کرتے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہماری ٹیمز میں مزید مطلب آئے نا, بہترین, کیونکہ ہمیں چاہیے زیادہ, ہمارا کاز بڑھا ہے تو ہمیں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی چاہیے. یہ آلویز اپ فار نیو ٹیلنٹ. دیٹس گڈ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, جا کے جس کی سیم اپروچ ہے, سیم مائنڈ سیٹ ہے, دے کین جوائن اس. ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر آپ کی جو یہ ماڈل ہے اس میں اگر پورے ایبٹ آباد سے ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں سے لوگ نہیں آئے ہوں گے, تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے. the people who are watching this podcast, آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ میسج بھی دوں گا کہ یار آپ لوگ اس طرح کریں. ہاں whoever is, کوئی گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی اور آن لائن فائبر پہ کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, کوئی آپریشنس کا بندہ ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے, لیٹس جسٹ سے کوئی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے, تو اس طرح ہمارے ساتھ آپ آ کے جوائن کریں. تو ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم, بٹ سونر اور لیٹر ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. شروع کے اسٹیپس مشکل ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک آرگنائزیشن پراپر طریقے سے بنے گی, سب کچھ ہوگا ہمارے پاس, آرگنائزیشنل چارٹ سب ریڈی ہے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. ہاں بلکہ میں کام کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک آن لائن فارم کا میں لنک آپ کو بالکل میں اس طرح کروں گا, ان سے فارم لے کر ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. جس نے ٹیم کا حصہ بننا ہو وہ اس فارم سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ٹیم کا بس وہ فارم فل کر دیں, وہ میرے پاس ڈائریکٹ آ جائے گا, میں اس کو ڈیٹا میں ڈال کے کانٹیکٹ کر دوں گا. زبردست. انشاءاللہ وی ول میک شیور. انشاءاللہ اٹس اور پلان کہ نیکسٹ 5 ایئرس تو بہت زیادہ ٹائم ہے, چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہم زیادہ کر لیں پروجیکٹس, لیکن 5 ایئرز میں ہم کوئی نہ کوئی ٹرانسفارمیشن ایز اے فیس آف آور آرگنائزیشن دکھا دیں. چنار روڈ کو ہم نے ماڈل اسٹریٹ بنانا ہے ایز اے ماڈل اسٹریٹ, لیکن یہ کہ ہم نے وہاں پہ اینڈ نہیں ہو جانا ہے. ہم نے اس کے بعد ایک ایریا لے لیا, اس کے بعد ہم
اسی طرح سے ڈفرینٹ ایریاز کو ماڈل بناتے بناتے ہم چاہیں گے کہ ہمارا پورا سٹی جو ہے نا وہ بہت اچھا خواب ہے, بہترین ہے, بہترین ہے. یہاں پر ایجوکیشن عائشہ کیا رول ادا کر رہی ہے؟ مطلب پہلے تو یہ میں پوچھوں گا کہ کیا ایجوکیشن اس طرح کی مل رہی ہے بچوں کو کہ وہ ان میں شعور بیدار ہو اور ایبٹ آباد کے بارے میں سوچیں, ایک چیز. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن سیکٹر ہے جو, اس میں آپ کی کیا اپروچ ہے, کس طرح مطلب سمٹس ہیں, سیمینارز ہیں, ورک شاپس ہیں, کیا کیا کرواتی ہیں؟ تو پہلا یہ تھا, پلیز آپ بتائیں. بس پہلے تو تھا کچھ ایجوکیشن سسٹم ہمارا, لیکن اب مجھے جو لگتا ہے کہ مطلب سٹی آف اسکولس کے لیے اگر ایک سٹی فیمس ہے تو اس میں پھر ہمیں کیوں بچوں میں چینج نظر نہیں آتا, ہمیں بچوں کے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں کیوں نہیں چینج نظر آتا؟ کیونکہ اب یہ جسٹ بن گیا ہے بزنس پرپز کے لیے جو چیزیں اسکول جو ہے, تو وہاں پہ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہاں جی کورس پڑھایا, ایگزامس کنڈکٹ کرائے, فیسیں لیں اور دیٹس اٹ. تو جب تک ہم لوگ مور لائک بزنس ماڈلز, ایگزیکٹلی, تو وہ جو اصل چیز ہے جو بچے کو سکھانا ہے, ایتھکس وغیرہ یا جو چیزیں, مجھے لگتا ہے اس میں مطلب لیک ہے کافی, اس چیز کی طرف دھیان اتنا زیادہ نہیں دیا جاتا. تو اگر ہم اس طرح سے بیسکلی بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے اسکول میں, ظاہر بہت زیادہ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اسکول کالجز وغیرہ میں, تو اگر بچے اس چیز کو پریکٹیکلی اسکول کے اندر ان کو اسٹرکٹلی اگر اس چیز کے لیے کیا جائے اور بار بار ان کو سکھایا جائے یہ چیز, وہ ان کی نیچر میں آ جائے گی آہستہ آہستہ, تو وہ بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہماری یوتھ ہے, آنے والی پوری یوتھ جو ہے وہ ہماری سویلائزڈ جب گرو کرے گی تو بہت بڑا چینج آ جائے گا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور دوسرا جو رخ تھا وہ میں اسامہ سے پوچھوں گا. اسامہ, آپ کس طرح اپروچ کر رہے ہیں ان سیکٹرز کو؟ یا فی الحال تو جو ہم نے پلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم جا کے سیمینارز کریں گے اور کیمپینز رن کریں گے. فار ایگزامپل ارسٹ اور کام سیٹس کے ساتھ ایک انیشیل کیمپین ہے جو ان لائن ہے ابھی, وہ ہے ٹری پلانٹیشن کی. تو اب اس میں کام سیٹس کی جو انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کولیب کرے گا. ارسٹ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ ارسٹ کا بھی انوائرمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ کولیب کرے گا. تو وہ جو ڈائریکٹر ہے اس نے ہمیں فنڈس کی بھی آفر کی. اس نے مجھے کہا کہ میں تم لوگوں کو جگہ پرووائڈ کروں گا جہاں پہ ہم ایک اپنا منی فارسٹ بناتے ہیں, اس کی کیئر ٹیکر جو ہوگا وہ میں پرووائڈ کروں گا. مطلب اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس قسم کے ہمارے ساتھ اچھے لوگ آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. Exactly, he has that thing in him کہ وہ بھی اس میں آنا چاہ رہا ہے. اچھا خواتین و حضرات, میں تو بڑا ایک ہوپ فل ہوں کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ کافی ہم ان کو بیش کر رہے ہوتے ہیں, نویں جاتوں کو نہیں سن دے, یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ میم کے مطابق ہماری آف دا کیمرہ بات ہوئی تو کافی اس میں چیزیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے آئی گیس ایجوکیشن ہی ہے جو کہ رول ادا کر رہی ہے. اور ماشاء اللہ سے ہاں آپ لوگ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں انگیجڈ ہیں اور وہاں سے آپ لوگ اپنا جو مشن ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ان میں. دیٹس ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. اچھا یہاں پر ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اس ایبٹ آباد میں کیا چیز ہے؟ میرے مطابق میں اگر بتاؤں تو وہ جو پولیتھین پلاسٹک کا جو بیگ ہے, بالکل وہی ہے, ایسا ہی ہے. تو LDP اسٹارٹ کرتے ہیں اسامہ سے. ایگزیکٹلی یار, یہ پلاسٹک کی میں نے ایک ورلڈ وائڈ فنڈ کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا, تو اس میں کیٹیگریز ہوتی تھی. تو یہ سرف کے پیکٹس HDP میں آتے ہیں, ہارڈ پولیتھین, پولی ایتھائلین پلاسٹکس, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ شاپنگ بیگز ہیں یہ LDP میں آ جاتے ہیں. تو شاپنگ بیگز وہ ہیں جو کہ ریسائیکل نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, 100,000 ایئرس کے بعد بھی نہیں ہوتے. تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ یار آپ جو ہے دوبارہ ان کو بین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ سے میرا یہ سوال ہے, ان کو بین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ افیکٹو ریگولیشن, کیونکہ ان کی جو فیکٹریز میں وہ جو مگر مچھ بیٹھے ہیں ان کے ریسورسز ہیں, ہاں, تو وہ بند کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. بالکل, بات پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ ایسا سرکل ہے جو گورنمنٹ اور مافیا کے ارد گرد گھومتا ہی رہتا ہے. لیکن کچھ چیزیں نا آپ کی اپنی. اچھا گورے یہ کہتے ہیں, اب ہم تو اتنا لیول نہیں رکھتے سوچ کا معیار, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آپ کی سب سے بڑا مافیا ہے, اور وہ جس طرح جس کو کہے یہ دشمن ہے تو وہ دشمن ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ اٹس اے ٹائپ آف مافیا تھنگ. بیسیکلی گورنمنٹ امپلائیز آر دا میجر نائٹ میئر فار آور سوسائٹی. مسئلہ یہ ہے, اگر ایک پرائیویٹ ادارہ کوئی بھی آپ اٹھا لیں, کمپنی اٹھا لیں, کوئی پرائیویٹ کمپنی, صرف اس ایک کمپنی کی پالیسی پہ صرف نادرہ ہی چلنا شروع کر دے
جہاں پہ وہاں پہ ریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, آپ لیٹ آتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو رپورٹ دینی پڑتی ہے, ہفتے بعد آپ کا ایک KPIs آپ نے کتنے فالو کیے ہیں وہ ہوتا ہے, وہ ایک بھی یہ فالو کر لیں تو ہو جائے. اچھا یہ کیا چیز ہے اسامہ کہ ہم جاب چاہتے بھی ہیں اور جاب صحیح طرح کرنا بھی نہیں چاہتے؟ مطلب جاب شروع کے مہینہ میں ہم بڑے دل لگی سے کرتے ہیں, سرکاری ملازم ہیں جی ٹھیک ہے, اس کے بعد اس جاب سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں. واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یار ایک تو حلال حرام, ہاں پرائیورٹی, ایک تو حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی آپ کو نا یہ جو فری میں بیٹھ کے کھانے کی عادت, یہ جو سیٹ کلچر چل رہا ہے بیسیکلی, یہ جو سیٹ کلچر بیسیکلی چل رہا ہے, آپ لوکل تھانے میں چلے جائیں, آپ سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے یہاں پہ. وہ سیٹ کلچر ختم نہیں ہوگا نا جب پوچھ گچھ ریگولیشن افیکٹو شروع نہیں ہوگی. یہاں پر آپ کو ڈر ہو کہ آپ کو کوئی پوچھے گا. یہاں پر میم ایک چیز میں فٹافٹ ایڈ کر دوں کہ یہاں پر کسی حد تک اس کا تعلق ان لمیٹیڈ انٹرٹینمنٹ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے کہ وہ جو ہے نا, مطلب ایک تو وہ انٹرٹینمنٹ سے ہی وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لائک وہ جو اینٹی ہیرو کانسیپٹ چلے ہوئے ہیں مرزا پور کی طرح وہ سیریز ہیں ٹھیک ہے, تو ان میں ولن بن رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ہیرو والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. سو ایک آؤٹ آف دا وے میرے ذہن میں چیز آئی ہے, کیا ایگری کریں گے آپ لوگ اس سے؟ یہ ساری باتیں ہیں پلیز میم. ہاں سوری کہ بات یہ تھی کہ پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے کہ جب اپلیکیشنز آتی ہیں اس کے لیے جابس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں جی میں واحد کفیل ہوں اپنے گھر کا اور میرا گھر تو چل ہی نہیں سکتا میرے بغیر. کہتے ہیں وہ پھر بعد میں سعودیہ والا کفیل بن جاتا ہے جب یار یہ بات کی مجھے بہت اچھی لگی. ان کا واقعی ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے کوئی اور بات ہوتی ہے, بعد میں پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو بھی آن نہیں کرتے. اچھا یہ جو پلاسٹک بیگس کی دشمنی ہے ٹیم شعور سے, اس کو آپ نے ٹیکل کرنے کے جو ذریعے سوچے ہیں وہ کیا ہیں؟ یار فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو پہلے چیز امپلیمنٹ کرنے کی تھوڑی سی انہوں نے کوشش کی تھی, ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہوئی بھی ہے شاید, لیکن کم ہے تھوڑی سی, کہ وہ بس ڈسکنٹینیو کر دو ان کو. یعنی کہ جہاں پر مینوفیکچر ہو رہی ہیں وہاں پر ختم کر دو, لیگل کیس چلا دو کہ یار سیز ہو جائے, بند ہو جائے. ٹھیک ہے ڈسکنٹینیو کر دیں آپ. سیکنڈلی ابھی جس طرح چھوٹے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے آپ جو مالز ہیں, اٹیلین مال, میٹرو کیش اینڈ کیری اور اس طرح کے بیگ, یہ تو آئی گیس بیگ اپنے دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کی یہ چارجز لیتے ہیں 40-50. بالکل ٹھیک کریں, چارج کریں ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک جل سکتے ہیں, کچھ آرگینک بھی ہیں ان میں. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یار اب جس طرح میرے پاس ابھی میری گاڑی میں بیگس پڑے ہوتے ہیں, بائک پہ بھی جاتا ہوں تو میں ایک بیگ ساتھ لے جاتا ہوں جب چیزیں لینی ہیں میں نے. تو اب وہاں پہ جو بندہ بھی جا رہا ہے وہ بیگ لے کے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ شاپر ملنے ہی نہیں ہے وہاں سے, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ڈسکنٹینیو کریں, کیونکہ یہ چیز ریسائیکل ہوتی نہیں ہے. ایسا ہی, یا پھر وہ ایک ٹرینڈ چلا دے بندہ جو کہ کول بندہ ہے, وہ گھر سے بیگ لے کر آتا ہے. ایگزیکٹلی, شارٹ فلم جیسے آپ کا پلیٹ فارم یہ بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر کام جاری رکھیں گے اور آپ سے ان کانٹیکٹ رہیں گے کہ اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اور ایک اور چیز ہے, وہ جو جنگل میں آگ لگ جاتی ہے, یار یہ کیا سین ہے اسامہ؟ مطلب جنگل میں آگ لگ گئی, نیچے سے کوئی بھی نہیں گیا, وہ مطلب کبھی بھی نہیں گیا اسے بجھانے کے لیے. سم ٹائم تو میں نے اتنے جائلانہ باتیں سنی ہیں کہ یہ دھواں پر جاتا ہے, بارش لگتی ہے, یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے, یہ تو نہیں پتا, کیا پتا آپ لوگوں کو میری بات بھی بری لگے, یہ پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں وہ ہمیں بتا گئے کہ یار جی آگ لگا ہو تو اس کے بعد بارش لگے, گھاس بہت اچھا اگے گا. ہاں ایسا ہی ہے, یہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہے, باقی انٹرنیشنلی کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یار جی آگ لگائے تو اس کے بعد ہی گھاس ہی ہوگا. یہ جسٹ لائک کہ جنات جو ہیں پاکستان میں ہی زیادہ ہیں, سب کرامتیں سب جنات. میجرلی اس کے پیچھے ریزنز اور ہی ہوتی ہیں. اسلام آباد کی جس طرح آپ کو ریزنز میں بتاؤں تو مارگلہ کی اکثر ریزنز یہی ہوتی ہیں کہ ایک تو ریسکیو کے فنڈز اور وہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیمز جو جاتی ہیں تو وہ ان کو جاب کرنے کو, کچھ کام کرنے کو, آگ بجھانے کو مل جاتا ہے, اور پھر پیسے. سیکنڈلی جنہوں نے لکڑی کاٹنی ہے تو اس کی آڑ میں پھر اسمگلنگ ہو رہی ہے لکڑی کی. ٹھیک ہے, آپ نیچے لکڑی نہ بھی لگائیں تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ موجود اگر کسی نے کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوں تو کنفرم آگ اسی جلیں گے, اوبویسلی جلیں گے, اسی نے لگائی, گھونسلے کے ہی جلیں گے, کئی زمین پر رہنے والے جانور ہوتے ہیں. وہ جو برڈز ہیں, بریڈنگ سیزن ہے, وہ بیچارے برڈز کدھر جائیں گے, وہ کیڑے مکوڑے جو جن کا ہیبیٹیٹ ہے. تو بات پھر وہیں آ گئی کہ یہ ہمیں نظر آ گیا, فارسٹ والوں کو نظر نہیں آ رہا. اوبویسلی یہاں اس کے اندر ریسکیو تو کافی مطلب کہ کام کر رہا ہے, پر ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار عوام
کیوں نہ کریں اس کو. اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, اللہ کرے اس طرح کے انویسٹرز آپ لوگوں کو ملیں جو کہ آپ کو ایک وہیکل فراہم کریں, ٹھیک ہے, جس پر وہ جو ہالی ووڈ کی موویز میں نہیں ہوتا والا سین, ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کے پاس ہو, ٹھیک ہے, اس میں لدے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کی ٹیم ہو, ٹھیک ہے, کم سے کم جب جہاں پر آگ لگی ہو آپ کو فون آئے, ٹھیک ہے, تو آپ کی ٹیم جا کے بجھا سکتی ہے وہ. بالکل آئیڈینٹیفائی کر دے کہ آگ کس نے لگائی ہے, ایک دفعہ اس کو صحیح والی سزا, پنشمنٹس اور فائنز جب تک نہیں ہوں گے نا, مجھے نہیں لگتا کہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. پبلکلی پنشمنٹ ہو تو دیٹ وڈ بی آسم, ٹھیک ہے, کیونکہ مثال بننی چاہیے, اور سوشل میڈیا از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دس. مطلب سلو اینڈ اسٹیڈی ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیوی فائنس, لیکن آپ اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں پہ بندہ آپ نے دیکھ لیے کہ وہ کر رہا ہے, اس کو آپ کہہ دیں کہ یار ایسا نہ کرو. اگر وہ نہیں مانتا اسی وقت آئی ڈی کارڈ لیں, اسی وقت اس کا چلان کاٹیں, آئی ڈی کارڈ وہ جا کے جب چلان پے کرے گا تو لے گا. یہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے, چھوٹا سا ایبٹ آباد ہے, پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کون لگاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یار, یہ سب کو پتہ ہے, پر دیانتداری نا اپنا اون کرنا, غفلت میں ہم بہت زیادہ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, باتیں بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیتیں خراب ہوں گی یا کام نہیں کی, ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, لیکن ہمارا ایم این اے, ہمارا ایم پی اے پچھلے 8 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے کام کرتے ہوئے, 10 سال سے زیادہ ہیں, کینٹ بورڈ ہے, واسطہ ہے, ٹھیک ہے, ان سب کو ریسائکلنگ پلانٹس یہ لگا سکتے ہیں, یہاں پہ ریگولیشنز پہ کام کر سکتے ہیں. ان کے پاس مجھے بتا دیں ریسرچ اینڈ رینوویشن کا ایک بھی سیکٹر اندر کوئی ہے, ان کے پاس ایک ٹیم بنی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پاس ہاں انٹیگریشن ہی نہیں ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ اسامہ, ان کی پبلکلی جو گوسپس ہوتی ہیں وہ سیپریٹ ہیں, اور پرائیویٹلی لابینگ جو کرتے ہیں وہ سیپریٹ ہے. وہ اپنی قوم کو زیادہ جانتے ہیں, میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی قوم پرستی ہے ایبٹ آباد میں بہت زیادہ بری چیز ہے. ابھی نیچے چلے جائیں, یہ نیچے آپ کے بالکل ایک نالا سا گزرتا ہے, وہ بڑا میجر ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹی مسجد والا. آپ جائیں اس پہ, آپ دیکھیں وہ اسکویز ہوتا جائے گا 22 فٹ سے کرتے کرتے بالکل چھوٹا ہو جائے گا. جس کے گھر بنے آپ جا کے اس سے بول دیں کہ یار یہ تم نے تو انلیگل بنایا ہوا ہے, وہ کہے گا کہ جل کے کینٹا لے آپ پوچھو, جل کے فلانے آپ پوچھو, جس کا بھی. اب وہ سارا ادارہ بھی ہے خراب, لیکن جس نے رشوت لے کے اس کو وہ جگہ بنا کے دیا وہ غلط ہے. کسی نے تو اس کو نقشہ پاس کرایا ہے, آسمان سے تو نہیں وہ بن گیا, کسی نے تو نقشہ پاس کرایا ہے, اس کلپریٹ کو پکڑیں آپ. تو اب یہ سارے کام ہم تو کر نہیں سکتے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا کہ جو عمران خان نے کیا, ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز اٹھاؤ, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو شعور تھوڑا سا ہے لوگوں میں, بولو اپنے لیے. 8 سال 10 سال سے حکومتیں لوگ کر رہے ہیں, ہم وہ اپنے بابوں کے اس پہ نہیں چل سکتے. ہمارے اندر ریزسٹنس ہے, ٹھیک ہے, ہم ریزسٹ کریں گے. جو غلط چیز ہو رہی ہے بولو, ایٹ لیسٹ ٹھیک کرو چیزوں کو, کوشش کرو ٹھیک کرنے کی, ورنہ نہیں ہوگا. اگلی جنریشن گالیاں دے گی, اللہ کی قسم تم لوگوں کو, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اینڈ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت مزہ آیا, بہت زیادہ وقت لیا ان کا, بہت ایک فروٹفل, بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا ہمیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آخر میں کلوزنگ ریمارکس انشاءاللہ سب کے لیں گے, اور سب سے پہلے میم سے شروع کرتے ہیں. میم, ایبٹ آباد کو نصیحت, ہمیں نصیحت ایز اے اسٹوڈیو کرنا چاہیں پلیز. بس کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ کہ پریسائز فارم میں یہی کہوں گی کہ پلیز کچرا کچرے دان کے اندر, اپنے شہر کو بھی اپنا گھر مانیں, اپنے ملک کو بھی اپنا گھر مانیں, اور اپنے گھر سے چینج لائیں, اپنی گلی میں چینج لائیں. اور اس طرح سے ہوتے ہوتے دیے سے دیا جلتا ہے, اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ قافلے ملتے گئے اور کارواں بن گیا. تو ایسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, ہم سب کو چینج اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تھوڑا سا تھکیں گے, تھوڑا مشکل لگے گا, لیکن انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ول میک اٹ. یا انشاءاللہ. اسامہ میر پلیز. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہیں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان کی حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھ کے یہ کنکلوژن نکالیں کہ وہ اس زمانے میں ہم سے مخاطب ہیں, تو اگر اس چیز کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے افیکٹو ہوگی. تو میرا یہی پیغام ہے, جو چیز بھی ہو اسے مطلب کہ اپنے اوپر اتنے سانچے کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں, بالکل درگزر نہ کریں. وہ جو میسج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کو اثر لیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اسامہ, بالکل بالکل. اسامہ بن احمد پلیز. عمر, کنکلوڈنگ ریمارکس وڈ بی کہ
دیکھیں ویورس کو میں یہ کہوں گا کہ یار لیٹس ایڈ سم ویلیو ان دا سوسائٹی، پلیز ٹرائی ٹو ایڈ سم ویلیو ان دا سوسائٹی. روز بس اٹھو، جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے، گھر جا کے کھایا پیا سو گئے، جو جاب کر رہا ہے وہ یہ کر کے بس کمایا سو گئے، چک چک آفس کی اور واپس آ گئے. یہ زندگی نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم نے ایبٹباد سے اسٹارٹ کیا تو اس لیے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ورنہ ہم نے ہماری اپروچ ہے کنٹری وائڈ انٹرنیشنل. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اپنے اینڈ سے جتنا ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ کرنے کی کوشش کرو. ہمارے والی آرگنائزیشن میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو، اس میں اپنے 2 سینٹس دو. عمر ہے، عمر کا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتہ تھا اس کا، جب انہوں نے ہمیں انسٹاگرام کے تھرو ہماری بات ہوئی تو یہ پہلا آدمی ہے ایبٹباد میں جو کہ اینیمیشنز اور اس طرح کے چیزوں پہ کام کر رہا ہے، اور یہ پوڈ کاسٹ کا کلچر اور یہ سارا کچھ جو ابھی ایبٹباد میں آیا ہے. ویسے تو جنرلی چل ہی رہا ہے سب کچھ، لیکن ایبٹباد میں اس نے انیشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ چیزوں کے لیے یہ چارجز نہیں لے رہا، کچھ کے لیے یہ ایفرٹ ڈال رہا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایبٹباد کو گروم کرنے میں اپنے 2 سینٹس دے رہا ہے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، تم لوگ بھی دو اپنے 2 سینٹس، چاہے جو مرضی کرتے ہو. تو بس دیٹس مائی میسج. بہت شکریہ ٹیم انیشیٹو، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. لاسٹ میں یہ ہے کہ ایک میرا چھوٹا سا میسج وہ یہ ہے، بالکل ہی ہضم ہونے والا، وہ یہ ہے کہ غفلت میں سے نکلیں. ٹھیک ہے، غیر ذمہ داری ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، غیر ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری اٹھائیں. ٹھیک ہے، ذاتی مفادات کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، اور قومی اور جو علاقائی مفادات ہیں اس کی طرف جائیں، اور اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.